بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله عم نواله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، آج ذی قعدہ کی 25 تاریخ ہے اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کا مبارک اور عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ آنے والا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، یعنی 12واں مہینہ ہے، اس کے متعدد فضائل اور اس مہینے کی مختلف خصوصیات قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا قرآن و حدیث نے اس مہینے کی اہمیت کو اور عظمت کو اور اس کی فضیلت اور خصوصیت کو بیان کیا ہے، اتنا ہی ہم مسلمانوں کی طرف سے اس مہینے کی قدردانی میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس موقع پر قرآن اور حدیث کی ان باتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان مبارک ایام کی کیا خصوصیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اور پھر ہم ان ایام کی قدردانی کریں اور ان مبارک ایام سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سال کے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی قابل احترام مہینے ہیں، جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی خصوصی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ اور یہ 4 مہینے کون ہیں؟ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ 4 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ 3 مہینے تو ان میں مسلسل ہیں، ذی قعدہ جو مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ جو مہینہ آنے والا ہے، اور محرم جو اس کے بعد مہینہ آئے گا، جو اگلے قمری سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، اور پھر اس کے بعد رجب المرجب جو شعبان کے مہینے سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان میں یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ بھی شامل ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ یہ مہینہ جامع العبادات ہے، یعنی جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں اور جتنے بھی یہ ارکان اسلام ہیں، سب کو یہ مہینہ اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بعض عبادات ایسی ہیں جو ہر مہینے یا ہر زمانے میں ادا نہیں کی جا سکتی، لہٰذا تمام 12 مہینوں میں
یہ واحد اکلوتا مہینہ ایسا ہے جو جامع العبادات ہے، کیونکہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو ہر مہینے ادا ہوتا ہے، بلکہ سال کے 5 دن کو چھوڑ کر آپ جب جی چاہے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں یا رمضان کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں، اور دن کے اندر اوقات ممنوعہ اور مکروہہ کو چھوڑ کر ہر وقت آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کا وقت اور جن کا زمانہ شریعت نے متعین کر دیا، اس زمانے کے علاوہ اگر اس عبادت کو کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ عبادت نہیں مانی جائے گی، اور وہ ایک تو حج ہے اور دوسرے قربانی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی۔ ایک تو وہ قربانی ہوتی ہے جو حجاج مختلف وجوہات کی وجہ سے حج کے ایام میں کرتے ہیں، اس کو تو عربی میں اور ہماری فقہ میں ہدی کہا جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، آپ سال کے کسی اور مہینے میں کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حج، چاہے حج فرض ہو، چاہے حج نفل ہو، یا حج فاسد ہو گیا ہو، اس کی قضا کرنی ہو، وہ انہی ایام میں آپ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ خصوصیت صرف ذی الحجہ کے مہینے کو حاصل ہے کہ یہ جامع العبادات ہے، تمام عبادتیں اس مہینے میں ادا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں۔ باقی جو مہینے ہیں ان میں حج ادا نہیں کر سکتے، باقی مہینوں میں عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ واحد مہینہ ہے جو تمام عبادات کو جامع ہے۔ اور اس مہینے کے بعض ایام خصوصی فضیلت کے حامل ہیں، جن کے فضائل کو قرآن نے بیان کیا، احادیث نے بیان کیا۔ سورۃ الحج کی آیت مبارکہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس آیت کریمہ میں جو ایام معلومات ہے، متعین ایام، متعین دن، وہ اسی مہینے کے بعض ایام مراد ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو ایام معدودات سے بھی اسی مہینے کے بعض ایام مراد ہیں۔ یہاں پر ہمیں شریعت کی چند اصطلاحات ہیں، ہمیں ان اصطلاحات کو سمجھنا چاہیے تاکہ پھر ان ایام کے متعلق جو احادیث ہیں اور آیات ہیں ان کو ہم کما حقہ سمجھ سکیں۔ ایک تو اشہر حرم ہے، حرمت والے مہینے، ان کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ وہ یہ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور اسی طرح ایک ہے اشہر حج، حج کے مہینے، تو اشہر حج 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے جو ہے یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے ایام العشر، روایتوں میں ایام العشر کا لفظ آتا ہے، تو ایام العشر سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح ایام التشریق ایک لفظ آتا ہے۔ ایام تشریق کیا ہے؟ 11، 12، 13 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ اسی طرح ایام حج آتا ہے، حج کے ایام، حج کے ایام 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے یوم الترویہ، یوم الترویہ جو ہے یہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے یوم عرفہ، یوم عرفہ یہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک لفظ آتا ہے یوم النحر، نون ہا را، یوم النحر، یوم النحر
یہ 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، جو ہمارا عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا جو دن ہے 10 ذی الحجہ، اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ آتا ہے یوم القر، قاف اس کے بعد را، یوم القر، یہ کہتے ہیں 11 ذی الحجہ کو۔ تو یہ ان مختلف ایام کے مختلف نام ہیں جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ایام العشر ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ انتہائی فضیلت والا عشرہ ہے، اور آپ کی اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ رمضان کا آخر عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ فضیلت میں اول نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ فضیلت میں اول نمبر پر ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے رمضان کے اخیر عشرے کا۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک بات کہی جس کو اکثر لوگوں نے تسلیم کیا اور قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخر عشرہ زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے دونوں قول میں تطبیق دی کہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے، اور راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں رمضان کے اخیر عشرے کے۔ دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا، ایام کا سردار ہے۔ اور رمضان کا آخر عشرہ راتوں کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان کی آخر عشرے کی راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، اور شب قدر جو ہے یہ سید اللیالی ہے، یہ راتوں کی سردار ہے، راتوں کی رانی ہے۔ اور یوم عرفہ، عرفے کا دن، یہ دنوں کا سردار ہے۔ تو اس وجہ سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دن کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے، اور رمضان کا آخر عشرہ راتوں کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح رمضان کے آخر عشرے کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا بھی ہمارا اہتمام ہے، ٹوٹا پھوٹا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اہتمام ہم کرتے ہیں۔ ہم رمضان کے آخر عشرے میں دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، اور آخر عشرے میں تو عبادت کی کوانٹیٹی بھی ہم بڑھا دیتے ہیں، تلاوت کا، دعاؤں کا، نوافل کا ہم پہ اور زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بالکل عام دنوں کی طرح ہم گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ رمضان کا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پہلا عشرہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ان کی نگاہ میں تو، ان کی نگاہیں جو ٹکی ہوئی ہیں وہ تو 10 تاریخ پہ، وہ عید کا دن ہے، عید کے دن چھٹی ہوگی، اور عید کا دن جو ہے وہ خوشیوں کا دن ہے، بس اتنا جانتے ہیں۔ لیکن اس عید کے دن کے آنے سے 10 دن پہلے، 9 دن پہلے جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہوا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، مسلمانوں کو اس کا نہ کوئی احساس ہے اور نہ اس کا کوئی اہتمام ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو نیک اعمال، اعمال صالحہ
ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں جتنا محبوب ہے سال کے دوسرے دنوں میں اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ہر نیک عمل، چاہے وہ عبادات کی لائن سے ہو، چاہے وہ اخلاق کی لائن سے ہو، چاہے وہ معاملات کی لائن سے ہو، چاہے وہ معاشرت کی لائن سے ہو، چاہے وہ صلہ رحمی کی لائن سے ہو، جس لائن کا بھی نیک عمل ہم اس 10 دنوں میں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں اس میں کسی عمل کی تخصیص نہیں ہے، جو بھی نیک عمل ہم کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی محبت حاصل کرے گا، پسندیدگی حاصل کرے گا۔ اور خاص طور پہ اس عشرے کے روزے، اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 نفلی روزے کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ 3 نفلی روزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اہتمام کرتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ ان میں ایک عاشورہ کا روزہ ہے 10 محرم کا، نمبر 2 ایام بیت کے روزے، ہر عربی مہینے کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کے روزے، اور نمبر 3 ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس عشرے کے روزے کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن ہمارا جو ان ایام کے ساتھ طرز عمل ہے وہ بڑا سوتیلا ہے۔ اصل میں ہم جو دین پہ چلتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم دین کے مزاج کے اعتبار سے نہیں چلتے، اپنے مزاج کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ ہمارا دین پر چلنا بھی رسم و روایات کے اعتبار سے ہے۔ اب 15 شعبان کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ پوری رات جاگا جاتا ہے اور اہتمام کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا خرافات کی جاتی ہیں، چراغے کیے جاتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، اور بازاروں میں میلے لگتے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ بہت سی مسجدوں میں اس ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کرنے کے نام پر قرآن کی حق تلفی اور بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے، ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے اس کو شادی حال بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شب برات کی فضیلت انتہائی ادنا درجے کے ثبوت کے ساتھ ہے۔ دیکھیے احکام جن احادیث سے ثابت ہوتے ہیں ان کے 4 درجات ہیں۔ سب سے اول نمبر پہ صحیح لذاتی ہی حدیث، دوسرے نمبر پہ وہ حدیث جو صحیح لغیری ہی ہے، تیسرے نمبر پہ وہ حدیث جو حسن لذاتی ہی ہے، اور چوتھے نمبر پہ وہ حدیث جو حسن لغیری ہی ہے۔ شب برات کی جو فضیلت ثابت ہے وہ اس حدیث سے ثابت ہے جو حسن لغیری ہی ہے، سب سے آخری درجے کی ہے۔ لیکن ہمارا اہتمام دیکھیے، کیونکہ روایت ہے، روایت چلی آ رہی ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے سلسلے میں تو قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں اور اعلیٰ درجے کی احادیث ہیں، مگر چونکہ روایت نہیں ہے اس لیے ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اور شب برات تو چلیے پھر حسن لغیری ہی ایک حدیث کے درجے کی حدیث سے اس کی خصوصیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ شب معراج 27 رجب ہمارے یہاں جو بہت سے علاقے ہیں جہاں عوام علم سے دور ہے، وہ شب معراج کو ایسی رات سمجھتی ہے کہ شب قدر کو بھی نہیں سمجھتی، اور اس دن کے روزے کی عجیب عجیب فضیلتیں گڑ رکھی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس رات کا اہتمام ہوتا ہے۔ حالانکہ اس رات میں
معراج ہوئی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بالکل بدعت ہے۔ 27ویں رجب کی خصوصیت کو سمجھنا یہ بالکل بدعت ہے اور من گھڑت ہے، اس کا حقیقت سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو اللہ معاف فرمائے، ہم دین پر بھی اپنی روایات کی روشنی میں چلتے ہیں، حالانکہ دین پہ چلنا چاہیے دین کی روشنی میں، اور دین کا جو مزاج ہے اس کے مطابق ہمیں دین پر چلنا چاہیے۔ بہرحال میں ان ایام کے فضائل بیان کر رہا تھا۔ 8ویں ذی الحجہ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یہ وہ مبارک دن ہے جو حج کا پہلا دن ہے۔ حجاج کرام 2 چادریں اپنے جسم پہ ڈال کر عاشقوں کی طرح دیوانہ وار مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور حج کے ارکان کا سلسلہ اس دن سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا دن ہے 9 ذی الحجہ، وہ یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ جو ہے یہ انتہائی مبارک دن ہے۔ ابھی میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یوم العرفہ کو کہا گیا ہے سید الایام، یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور ویسے تو پورے عشرے کے روزے کی فضیلت ہے، خصوصیت ہے، لیکن یوم عرفہ کی ایک الگ سے اسپیشل فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو 9 ذی الحجہ میں یوم عرفہ میں روزہ رکھے گا، اس کے 2 سال کے، 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ، 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہاں یہ بات رک کے سمجھ لیجئے کہ پہلے عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی جب بات آتی ہے تو اس سے صرف 9 دن کے روزے مراد ہوتے ہیں۔ 10واں جو دن ہے ذی الحجہ کا، وہ تو عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، ممنوع ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا ہجری سال ہے، قمری کیلنڈر جسے ہم اسلامی تقویم کہتے ہیں، اس میں کل ملا کے 355 دن ہوتے ہیں۔ ان 355 دن میں سے 350 دن تو ایسے ہیں جب جی چاہے روزہ رکھ لو، لیکن 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اس میں ایک تو عید الفطر کا دن ہے، یکم شوال المکرم، اور دوسرا یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 3 دن عید کے اگلے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، کل ملا کے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرفے کے روزے کی ایک خصوصی فضیلت یہ ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن شیطان جتنا لاغر، کمزور، بے بس، بدحواس اور پریشان حال مارا مارا ادھر سے ادھر پھرتا ہے، سال کے کسی اور دن وہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ اس دن تو شیطان کو موت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی عرفے کے دن جتنی بڑی تعداد میں، کوانٹٹی میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، سال میں کسی اور دن اتنی بڑی تعداد میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو شیطان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اب عرفے کے دن بعض علماء نے کہا کہ عرفے کے دن استغفار کرنے والے کو اپنی مغفرت کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر استغفار کرنے والے کو اپنی مغفرت میں تردد ہے تو یہ تردد گناہ ہے۔ اب حجاج کرام خاص طور پر جو میدان عرفہ میں تپتی دھوپ میں، گرمی میں، تپش میں، احرام کی 2 چادروں میں
बिखरे हुए बालों के साथ अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होकर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और अल्लाह ताला मगफिरत के परवाने एक एक को दे रहे हैं। तो ये शैतान के लिए बड़ी मुसीबत की बात है। किसी के 40 साल गुनाह है, किसी की 50 साल गुनाहों वाली जिंदगी है, किसी की 60 साल गुनाहों वाली जिंदगी है, और यहाँ 2 आंसू के कतरे टपका कर वो अल्लाह ताला के सामने चंद लम्हे के अंदर अपने इन तमाम गुनाहों की मगफिरत करा रहा है। तो शैतान की मेहनत के ऊपर आज पानी फिर रहा है। इसलिए शैतान अरफे के दिन जितना बदहवास और परेशान होता है, साल के किसी और दिन इतना बदहवास और परेशान नहीं होता। और फिर अगला जो दिन है 10 जिलहिज्जा, वो यौमुन नहर है, और उसका अगला दिन है 11 जिलहिज्जा, वो यौमुल क़र है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अअज़मल अय्यामि इंदल्लाहि तआला यौमुन नहरी सुम्मा यौमुल क़र, कि अल्लाह के नजदीक तमाम अय्याम में सबसे ज्यादा अजमत वाला दिन यौमुन नहर है, 10 जिलहिज्जा, ईद उल अजहा का दिन, और उसके बाद यौमुल क़र, अगला दिन जो 11 जिलहिज्जा का है, वो सबसे ज्यादा अजमत वाला है। हम ईद के दिन को सिर्फ खुशियों का दिन समझते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा अजमत वाला दिन ये दिन है। लिहाजा इस दिन को भी हम अल्लाह की इबादत से आबाद करें, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की तिलावत से, और अल्लाह को राजी करने वाले हर काम से अब इस दिन को हम वसूल करने की कोशिश करें। ईद का दिन है, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें। जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात खराब हैं, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए हम पहल करें और उनको फोन करें, या अगर मुलाकात का मौका हो तो मुलाकात करें और उनको ईद की मुबारकबाद दें, सिर्फ इस वजह से कि यह जो दिन है अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अजीम और अजमत वाला दिन है। आज मैं जो भी नेक अमल करूंगा वो खास तौर पर अल्लाह की रजा का और अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनेगा। और उसके बाद अय्याम तशरीक है, ये 11, 12, 13, ये जो अय्याम तशरीक है ये भी बहुत मुबारक अय्याम है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन अय्याम में दुआएं कबूल होती हैं। हम लोग तो कुर्बानी के जानवरों में, कुर्बानी के गोश्त में, और उसके खाने और पकाने में और तकसीम में मशगूल रहते हैं, और ये भी इबादत है। बल्कि इन अय्याम की सबसे ज्यादा महबूब पसंदीदा इबादत है इराक़तुद्दम, कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना। लेकिन इसके अलावा हम इन अय्याम को खास तौर पर इबादत में, जिक्र में, तिलावत में, नेक कामों में हम इन अय्याम को गुजारें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन अय्याम की बरकतें हम हासिल कर सकें। और हजरत इकरिमा फरमाते हैं, इन अय्याम में जो सबसे ज्यादा मुनासिब जो दुआ है वो दुआ है जो हम सब रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति। गालिबन इन्होंने कुरान से ये बात अख्ज़ की है, कुरान पाक में फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, कि जब तुम हज के अरकान से फारिग हो जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। और फिर आगे फरमाया, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।
ایام تشریق میں ہم جہاں بہت سے نیک کاموں کا اہتمام کریں گے اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے، ان میں خاص طور پر ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہاں پر ایک دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا قربانی کے ایام میں قربانی کا ارادہ ہے، چاہے واجب قربانی ہو، تو واجب جو قربانی ہے وہ تو کرنی ہی ہے، وہاں تو ارادہ نہ ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کی نفلی قربانی ہے وہ بھی اگر نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن ان کی نیت ہے کہ میں نفلی قربانی کروں گا، تو ان کے لیے ایک مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ عمل اگر اس پر نہیں ہوا تو گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک، چاہے وہ عید کے پہلے دن ہو، چاہے دوسرے دن ہو، چاہے تیسرے دن ہو، جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ لہذا تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ جن جن کا ارادہ ہے اس سال قربانی کرنے کا، وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ 29 ذی قعدہ، آج 25 ذی قعدہ ہے، 29 ذی قعدہ میں مغرب سے پہلے کیونکہ غروب جب ہو جائے گا، اگر 29 کا مہینہ ہے، اگر چاند نظر نہیں آیا پھر تو ایک دن اور مل جائے گا، لیکن اگر چاند نظر آ گیا تو غروب سے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 29 تاریخ میں مغرب سے پہلے ہم اپنے ناخن، بال وغیرہ سب کاٹ لیں۔ پھر دوبارہ ہم کب کاٹیں گے؟ جب ہماری قربانی کا جانور ذبح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک شریعت کا حکم ہے تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق ایک تو وہ ہے جو ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، وہ تو ہم کب شروع کریں گے؟ یوم عرفہ کی فجر سے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کریں گے اور ایام تشریق کی عصر تک، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن ہر نماز کے بعد ہم مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور یہ احناف کے یہاں واجب ہے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاہے اس طرح پڑھ لے چاہے اس طرح پڑھ لے، دونوں طرح صحیح ہے۔ یہ تو ہے، اسے کہتے ہیں تکبیر مقید، کہ یہ تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ اور ایک ہے تکبیر مطلق، یہ تو ہر وقت پڑھنی ہے، یہی تکبیر تشریق ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جب یاد آ جائے ہم تکبیر تشریق پڑھیں، اور اس نیت سے زور زور سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ سنت مہجورہ ہے، امت نے اس سنت کو چھوڑ رکھا ہے، اور جو سنت مہجورہ ہو اس کو زندہ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ لہذا ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور سکھائیں اور ان سے عمل کرائیں۔ اور صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو انتہائی جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کا یہ معمول سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان ایام میں بازاروں میں نکلتے تھے اور زور زور سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے، اور جب ان کی آواز
بازار والے سنتے تھے تو وہ بھی تکبیر تشریق پڑھنے لگتے تھے. اس طرح پورے بازار تکبیر تشریق کی صداؤں سے گونجنے لگتے تھے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو ہمارا مبارک دین ہے، لا علمی کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے ہیں. ہماری ان مجلسوں کا، ان پروگراموں کا یہی مقصد ہے کہ دین سے لا علمی دور ہو اور ہم اپنے اس دین کو سیکھیں اور سنیں اور سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. کیونکہ دین پر اگر ہم عمل کریں گے ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.